یسایہ اور اس کا 57واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا، تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ لیکن تم اے جادوگرنی کے بیٹو، اے زانی اور فاحشہ کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ تم کس پر ٹھٹھا مارتے ہو؟ تم کس پر منہ پھاڑتے اور زبان نکالتے ہو؟ کیا تم باغی اولاد اور دغاباز نسل نہیں ہو، جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو براگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے ہو؟ وادی کے چکنے پتھر تیرا بکھرا ہیں، وہی تیرا حصہ ہیں۔ ہاں، تو نے ان کے لیے تپاون دیا اور ہدیہ چڑھایا ہے۔ کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی؟ ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تو نے اپنا بستر بچھایا ہے اور اسی پر ذبیحہ ذبح کرنے کو چڑھ گئی، اور تو نے دروازوں اور چوکھٹوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کیں، اور تو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی۔ ہاں، تو چڑھے گی، اور تو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ عہد کر لیا ہے۔ تو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا۔ تو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب معطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے، بلکہ تو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا۔ تو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی، تو بھی تو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو نے اپنی قوت کی تازگی پائی، اس لیے تو افسردہ نہ ہوئی۔ پس تو کس سے ڈری اور کس کے خوف سے تو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی؟ کیا میں ایک مدت سے خاموش نہیں رہا؟ تو بھی تو مجھ سے نہ ڈری۔ میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا، اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ جب تو فریاد کرے تو جن کو تو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں، پر ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی، ایک جھونکا ان کو لے جائے گا۔ لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا۔ تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو، اونچی کرو، ہموار کرو، میرے لوگوں کے راستے سے ٹھوکر کا باعث دور کرو، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا، اس لیے کہ میرے حضور روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بےتاب ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا۔ میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا۔ میں نے اس کی راہیں دیکھیں اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا۔ میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غم خاروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ سلامتی، سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں، جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔